پہ. سنو فرانس سمیت جتنے گنڈے ہو سارے, یہ فن نہیں تم سیکھ سکتے. تمہیں 500 روپے سڑک پہ پڑے ہوئے مل جائیں گے نا, ادھر ادھر دیکھ کے جیب میں ڈال لو گے, کسی مسلمان کو ملیں گے تو مسجد میں جا کے مولوی سے پوچھے گا کہ یہ 500 روپے حلال ہیں کہ حرام ہیں, ان کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے, ان کا کرنا کیا ہے. یہی فرق ہے دنیا کی طاقتوں میں اور مسلمان کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی ذات سے امید ہے آپ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے. آئیے ناظرین کرام, پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا قاری عثمان دامت برکاتہم العالیہ سے اسلام کے متعلق کچھ باتیں سنتے ہیں. طالب علم کو چاہیے کہ اپنے علماء, اپنے عالم دین, اپنے رہبر کی بات کو ضرور سنیں اور اس بات سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرے, اس لیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ برائی کو عام کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دین کے کام کو جہاں تک ہو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. آئیے دوستو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. اور ہم اور آپ عبادت کو رسم سمجھا, اسلام نے عبادت کو رسم سمجھا. اسلام نے کہا کہ عبادت اس کی ہے جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہو. کہا نا کہ نماز اسی کی ہے جو برائیوں سے روکتی ہو, جس کی نماز اسے برائیوں سے نہیں روکتی اس کی تو نماز نہیں ہے. شریعت نے کہا نا کہ اسلام میں نماز اس کی ہے جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں, نماز اس کی ہے جو اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرتا ہو, نماز اس کی ہے جس کے پڑوسی اس سے راضی ہوں. جو ہوئی اکڑم باز اس کی تو نماز نہیں ہے. اسلام نے تو عبادت کو گھر سے جوڑا, عبادت کو پڑوسی سے جوڑا, عبادت کو معاشرے سے جوڑا, عبادت کو بھوکوں کو کھانا کھلانے سے جوڑا. فرمایا جب تک ہم دوسروں کے دلوں کو تسکین نہیں پہنچائیں گے تو عبادت کیسے ہو. تو لوگ طاقت لا سکتے ہیں لیکن جو طاقت اسلام نے عطا کی ہے اس کا کوئی توڑ نہیں. پہلی خوبی آپ دیکھیں, پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں, بہت سارے لوگ اسلام کے مخالف باتیں کرتے ہیں, لیکن مسلمان اطمینان سے کیا کرتے ہیں, وہ اسلام کے مخالفین کی برائی کرنے کی بجائے اسلام کی تعلیم کی بات کرتے ہیں. بنیادی فرق آپ دیکھیں. کوئی ہمیں گالی دیتا ہے, ہم جواب میں اس کو گالی نہیں دیتے. کوئی ہمیں مارتا ہے, ہم جواب میں اس کو مارنے نہیں جاتے. ہم اسلام کی بنیادی تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ نہیں, اسلام نے کہا کہ اس طریقے سے لوگوں کو جوڑا جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا تھے, ابو جہل آ گیا, اس نے سارے مکے کے جرنیل اکٹھے کر لیے. ان لوگوں سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں سنبھلا, انہوں نے جا کے کیسر و کسریٰ کو کہا. خسرو پرویز نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر بھیجے, اس سے بھی نہیں سنبھلے. پھر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی, فرانس کے رچرڈ سے لے کے برطانیہ کی ملکہ تک. تو پھر کیا ہوا؟ اسلام نے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کا فن عطا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. زمینوں کو فتح کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, دلوں کو فتح کرنا بڑی بات ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے دور میں بھی جب ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انسانوں سے نفرت کرتے ہیں, ایسے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں, تو ایک بدو آتا ہے جو عام دیہاتی ہے اور جس کو لوگ نوکر رکھتے ہیں اور تنخواہ نہیں دیتے, صرف کھانا کھلاتے ہیں, جس کا رنگ بھی کالا ہے, کپڑے نہیں پہنے ہوتے ڈھنگ کے, پھٹے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ سال میں ایک جوڑا ملتا ہے, پیروں میں جوتی بھی نہیں ہوتی. تو اس بدو نے آ کے جب اس نے دیکھا کہ لشکر ٹھہرا ہے, لوگوں سے پوچھا کون ہے, پتہ لگا محمد رسول اللہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ کیا تبلیغ کرتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فرمایا اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں, اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ سونے رسول نے فرمایا کہ تم ہمارا بھائی بن جائے گا. فرمایا تم ہمارا بھائی بن جاؤ گے. کہنے لگا اچھا. فرمایا تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے, ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے. پیروں تک وجود ہل گیا. آج جبکہ آزاد دنیا میں لوگ ابھی بھی دوسروں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں طاقت کے بل کے اوپر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بدو کو کہا نا کہ ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے, فوراً کلمہ پڑھ لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے سینے سے لگایا تو رونے لگا. فرمایا یہ تو کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی اتنے عالی نسب خاندان کا فرد اور جو اللہ کا رسول بھی ہو, وہ ایک عام بدو کو سینے سے لگا لے.
اور پھر اس نے محبت میں کیا کہا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ کے دشمنوں کا ریوڑ چراتا ہوں، دشمنوں کا ریوڑ چراتا ہوں، یہ ان کی کئی سو بکریاں میرے پاس ہیں، یہ تمام کی تمام رکھ لیں، قربان جاؤں محمد الرسول اللہ پہ۔ سنو فرانس سمیت جتنے گنڈے ہو سارے، یہ فن نہیں تم سیکھ سکتے۔ تمہیں 500 روپے سڑک پہ پڑے ہوئے مل جائیں گے نا، ادھر ادھر دیکھ کے جیب میں ڈال لو گے، کسی مسلمان کو ملیں گے تو مسجد میں جا کے مولوی سے پوچھے گا کہ یہ 500 روپے حلال ہیں کہ حرام ہیں، ان کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، ان کا کرنا کیا ہے۔ یہی فرق ہے دنیا کی طاقتوں میں اور مسلمان کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں۔ اس فرق کو کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ ایک ہی طریقہ ہے اس فرق کو ختم کرنے کا کہ جس کو نفرت ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ، وہ محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کرے گا تو یہ فرق ختم ہوگا۔ اور جب اس بدو نے کہا نا یا رسول اللہ وہ اب انیاں بکریاں ہیں رکھ لو، قربان جاؤں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہیے صلی اللہ نہیں صلی اللہ قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا نہیں اب تم مسلمان ہو گئے ہو، مسلمان ایماندار ہوتا ہے۔ فرمایا اب تم مسلمان ہو گئے ہو، مسلمان ایماندار ہوتا ہے۔ اب ان بکریوں کو لے کے واپس اس کے مالکوں تک جاؤ، ان تک یہ پہنچا کے آؤ اور یہ بتا کے آؤ کیونکہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، ہمارے دین میں بددیانتی حرام ہے، اس لیے تمہاری امانت تمہیں لوٹانے کے لیے آیا۔ تو آپ لوگ یہ نہ سوچا کریں کہ جب بہت بڑے بڑے لوگ اسلام کے خلاف بیان دیتے ہیں تو اس سے کچھ ہو جائے گا۔ اسلام کے خلاف تو ابو جہل بھی بہت بولا، عتبہ نے بھی بہت بولا، کیسر و کسریٰ بھی بہت بولے، فرانس کا رچرڈ بولتا رہا، بہت دنیا بولتی رہی۔ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ تعلیمات جو سماج میں لوگوں کو برابری کا درجہ دیتی، اس کی بنیاد پر قائم ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم۔ اب آپ کو صرف یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے اگر ذرا برابر کسی کے لیے نفرت ہے تو اسے محبت میں تبدیل کرنا ہے۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ نہیں، ہمارے مزاج سے ہمارے جو غیر مسلم دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کا احترام ایسے کرنا جیسے محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ کے رسول پورے عالم کے لیے، اور عالم میں صرف انسان ہی نہیں ہر شے کے لیے رحمت ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نافذ کریں گے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے۔ بہت بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، آخری بات کرتا چلوں وقت اوپر ہو گیا۔ کل میں ایک مسجد میں گیا، قصہ مختصر آپ کو سنا دوں، مسجد کا نام نہیں بتاؤں گا۔ تو وہاں لوگ آپس میں لڑ پڑے، 3 جماعتیں ہونے لگی۔ تو کہتا جی ایک دیوبندیوں کی ہوگی، ایک بریلویوں کی ہوگی، تو ایک اہل حدیثوں کی ہوگی۔ تو میں نے انہیں سمجھایا آپ بھی پلے باندھ لیجیے بات۔ عام لوگ اپنے اپنے مسلک پہ اڑ جاتے ہیں، نماز رفع دین سے پڑھیں یا ناف پہ باندھ کے پڑھیں یا یہاں باندھ کے پڑھیں یا پاؤں جوڑ کے پڑھیں، یہ تمام کے تمام طریقے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے میں الگ الگ اس لیے قائم ہے کہ یہ سنتیں زندہ رہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ اس لیے قائم ہے کہ یہ سنتیں زندہ رہیں، اس لیے نہیں کہ ان سنتوں کی بنا پر ہم کسی سے نفرت کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، یہ اس لیے قائم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں زندہ رہیں، اور یہ اس لیے نہیں کہ ہم دوسرے کے ساتھ نفرت کریں۔ اگر آپ دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے تو ابھی آپ مکمل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے برداشت کا مادہ، کیونکہ بہادر بننا ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ بہادر آدمی جو ہے وہ اس کے اندر قوت برداشت بہت ہوتی ہے۔ تو ایک دوسرے کو بھی برداشت کرنا ہے، معاشرے کو بھی برداشت کرنا ہے، تو سماج کو بھی ان کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو لوگ محبت سے بات سمجھ سکتے ہیں ان کو سمجھائیے۔ فتویٰ دے کے دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش
ना कीजिए। मज़े की बात वही है, अल्लाह ताला को वो बंदे पसंद हैं जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हो। और अगर मजहब की बुनियाद पर नफरत करने लगे, और लोग कर रहे हैं, आप भी करने लगे, और बरादरी की बुनियाद पर नफरत करने लगे या मसलक की बुनियाद पर नफरत करने लगे, फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। अल्लाह को वो बंदे पसंद हैं जो खुद भी मोहब्बत करते हो और दूसरों के साथ भी मोहब्बत का मामला करे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे आप सबको इन पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनु जज़ा। तमाम नाज़रीन किराम का शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर आप इस वीडियो को समझ चुके हैं और इस्लाम से आपको ताल्लुक़ है, मोहब्बत है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे ये उतना ही उभरेगा, जितना के दबाओगे ये उतना ही उभरेगा।